آپ کے متعلق حکم اجازت نہیں ہے، میں اجازت دے کر آ ہوں۔ اے اسرائیل، اللہ کا کیا فرمان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو اختیار دیا، چاہو تو دنیا میں آؤ، چاہو میں اللہ کی ملاقات پسند کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل، اگر دنیا میں رہوں تو کتنا عرصہ؟ اگر 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، پھر بھی اس کے بعد اللہ سے ملاقات آئے۔ حضور نے فرمایا اسرائیل توقف فرماؤ، ٹھہر جاؤ، بیٹھ جاؤ، جبریل کو بلاؤ۔ جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں، آقا کا حکم ہے۔ ہمارا جبریل 23 سال ہو گئے، ہمیشہ سے اللہ کا پیغام میں محمد کے پاس لے کر آتے تھے، آج میں محمد کا پیغام میرے خدا تک لے جاؤ۔ آقا کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل تیرے اللہ سے جا کر عرض کرنی ہے اللہ اسرائیل آیا بیٹھا ہے، آمد کا مقصد بھی بتا دیا ہے، مجھے معلوم ہو گیا ہے، لیکن اختیار اللہ آپ نے مجھے دیا ہے، میں وہ اختیار ابھی استعمال نہیں کرتا، لیکن ایک سوال آپ سے عرض کرتا ہوں اللہ میری یہ تسلی فرما دیجیے، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد میرا اللہ میری امت سے کیا معاملہ کرواؤ گے؟ حضور پوچھ رہے اللہ سے صرف میری ایک بات کی تسلی کرا دو، کیا میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری امت پر اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا، میری امت پر شکل تبدیل ہونے کا عذاب تو نہیں آئے گا، میری امت پر ایسی بلائیں اور آفات تو نہیں آئے گی کہ جس سے یہ تمام ختم ہو جائے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب پیش کی وعدہ لینا چاہتے ہو، پیش کی عہد لینا چاہتے ہو، جاؤ جبریل میرے محبوب کو بتلاؤ۔ اللہ بتاتے ہیں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، امت کے معاملے میں، امت کے معاملے میں رسوائی نہیں ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے حبیب جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، دیتا رہوں گا، آپ مانگتے رہیں گے، آپ مانگتے رہیں گے۔ جب جبریل نے آ کر حضور علیہ السلام کی یہ تسلی کرائی، پھر حدیث پاک میں ہے میرے آقا نے ایسے کوئی مبارک کا اشارہ فرمایا، بڑے رفیق الاعلیٰ، بڑے رفیق الاعلیٰ، بڑے رفیق الاعلیٰ۔ اب مجھے دنیا میں رہنا پسند نہیں ہے، اپنے اللہ کی، اپنے محبوب کی ملاقات پسند ہے۔ حضور کو اتنی محبت کرے آپ سے کہ اس آخری وقت میں جب آپ کو مجھے اولاد کی فکر ہوتی ہے، گھر بار کی فکر ہوتی ہے، بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے، زمین و جائیداد کی فکر ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کو کس کی فکر ہے؟ بولے تو امت نے بھی کبھی فکر کی ہے کہ ہماری بدعملی کی وجہ سے ہمارے آقا ہم سے ناراض ہیں، ہماری بدعملی کی وجہ سے حضور علیہ السلام ہم سے روح اثر پھیر رہے ہیں؟ فکر کی ہے آپ نے؟ بولے تو صحیح، کبھی سوچا؟ یعنی ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں الحمدللہ یہ ہمارا علاقہ عقائد کے لحاظ سے بہت
زیادہ بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے ملک کے دوسرے علاقوں سے، لیکن اعمال کی کمی نظر آتی ہے، معاملات درست نہیں ہیں، لین دین درست نہیں ہے، بیع و شراء درست نہیں ہے، اخلاقیات درست نہیں ہے، معاشرت درست نہیں ہے، رہن سہن درست نہیں ہے، ہر ایک شخص دوسرے کے خلاف دل میں حسد کیے ہوئے ہے، بغض لیے ہوئے ہے، کینہ رکھے ہوئے ہے۔ میں غلط عرض کروں؟ بولے تو صحیح، اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، غلطی نہیں سمجھتے۔ حسد کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، کینہ تنگی اتنا بڑا گناہ ہے، بغض رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے، دوسرے سے عناد رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، غلطی نہیں سمجھتے، اس لیے چلے جا رہے ہیں جگہ، چلے جا رہے ہیں اتنی حد کا۔ نوجوان بہت سے بیٹھے ہیں، ان کا خیال ہوگا مولانا صاحب جذباتی تقریر نہیں کرتے، جوشیلی تقریر نہیں کرتے۔ میرے دوستوں نے بزرگوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا، اپنی ذات کا، پھر موازنہ کریں۔ یہ ضمیر جو ہے ہر انسان کے اندر شام کو جھنجھوڑ کر بتلاتا ہے کہ کتنے کام غلط کیے، کتنے کام اچھے کیے، کتنے کام صحیح کیے، کتنے کام غلط کیے، کتنے کام درست کیے۔ شام کو ضمیر ضرور جھنجھوڑ دے گا۔ جو آدمی کم طور پہ جو دکاندار دوسرے کو دیتا ہے، اس وقت تو کہہ لیا کہ شاید اس کے پیسے زیادہ مل گئے، لیکن شام کو ضمیر ضرور برابر کرتا ہے، یار فلاں کی حد تلفی کو لکھا ہے۔ میرے دوستوں نے ایک بات بتلائی، میری تقریر کا خلاصہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے حدیث ہے، ملک کے لیے حدیث ہے۔ اس وجہ سے میرے آقا کو اپنی امت سے محبت ہے، اپنی امت سے پیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ باقی امتوں کو اپنی امت سے اتنی محبت نہیں، اتنا پیار نہیں، ان کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رحم و کرم پر اللہ جو میرے ہے، جو میرے تابعدار ہیں، فرمانبردار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ بالکل تیرے ہیں، لیکن جو فرمانبرداری نہیں کرتے وہ ان کے بابت تو جو فیصلہ کر، تو جانے تیرا کام جانے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے کہہ رہے ہیں، لیکن میرے آقا میرے محبوب دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی امتی امتی کہہ رہے ہیں، قیامت والے دن بھی امتی امتی فرمائیں گے۔ پیدا ہوئے تھے جو بھی امتی امتی کا لفظ آپ سمجھا سکیں کہ زبان میں اقدس و اطہر ومجد پر تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس پیار کا ظہور، وہ پیار ظاہر کیسے ہوگا، وہ محبت ظاہر کیسے ہوگی؟ من اطاعنی فقد احبنی، فرمایا وہ عمل سے ظاہر ہوگی کہ جو میری اطاعت کر رہا ہے وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ جس میں اطاعت ہے اس میں کیا ہے؟ محبت ہے۔ جس میں اطاعت نہیں ہے اس میں محبت بولے نا نہیں۔ درود شریف پڑھ۔
مختصر ہے مگر مضمون بہت بڑا ہے. اللہ اکبر. بھائی میرے دوستوں میرے بزرگوں، اسے جانتے ہو کہ میں دوسرا حضرات کا علاقائی خادم ہوں اور یونیورسٹی قاضی نال ساری نسبت جڑی وطن کی محبت عین ایمان. حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم مکے پیدا ہوئے، مکے والے تکلیفاں دے کے صحیح کو ہجرت سے مجبور کر چھوڑیا. مدینے والے نے اکھیں بچھائیاں، گھر بار چھا مکان ہر شے دی، لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام ہمیں ہیں مکہ میرا وطن، مکہ میرا وطن. یہ فطری شے ہے. تقریباً 8 سال تھی گئے مسجد کو دوسرا حضرات بڑی محنت لگن شوق ذوق نال تعمیر کی تھی. تو بیاض اسی پیدل پہلی مرتبہ آیا. میری یہ گزارش کی ہے کہ ساری بستی کے کچے مکان پکیاں کوٹھیاں اس تبدیل تھی گئے، لیکن مسجد چھوڑی کیا قصور کی تھے کہ یہ ہوئے رہا ہے. لیکن یہ الحمدللہ اج اعزاز ہے تھوڑا کہ تساں یہ مسجد کو یہ خانہ خدا کو بھی وہ حق دیتے جڑا حق اپنے گھر بار کو دیتی ہے.